بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں نے بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام کرنے، بہت ساری باتیں بیان کرنی ہیں، بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھانا ہے، بہت سارے عقیدتوں پر کام کرنا ہے، بہت سارے مسائل پہ کام کرنے اور ان کے حل کی طرف جانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ، ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطے پہ عوام جمع ہوں تاکہ میری آواز بھرپور طریقے سے سنی جا سکے اور اس پہ غور و خوض کیا جا سکے، ان حقائق کے اوپر، اور ترقی اور بہتری کی طرف ہم جا سکیں۔ ویسے تو میں ویران راہوں کا مسافر تھا، غموں، دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے کئی دریا عبور کیے۔ مجھ سے زندگی میں ایک بار ایک بڑی غلطی ہوئی، اس نے مجھے کنفیوز کر دیا، مفلوج کر دیا اور کمزور کر دیا۔ ناظرین، ہماری غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی کنفیوژن اور کمزوری ہمیں مزید غلطیاں کرنے پہ مجبور کرتی ہے، مزید حماقتیں کرنے پہ مجبور کرتی ہے، بجائے یہ کہ ہم ان غلطیوں سے سبق سیکھیں اور کنفیوژن کا شکار ہوں، اور ان کنفیوژن کا شکار نہ ہوں اور ان کو کنٹرول کریں، کنٹرول میں لائیں، اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں۔ ہم برائیوں کا شکار ہو کر معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یا پھر بے حس ہو کر یا بے بس ہو کر اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنی ذات کو پہچاننے کے بجائے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنے مفادات یا نفس کا شکار ہو کر ہر طرح کی خرابیاں اور برائیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم ان اپنی کمزور عقل، کمزور ایمان، کمزور انسانیت اور اپنی ذاتی کمزوریوں کا شکار ہو جائیں تو ہم بہت ساری برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنے مفادات کا شکار ہو کر ہر طرح کی خرابیاں اور برائیاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس حالات ایسا کرنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں، حالانکہ انسان کو حالات مجبور نہیں کرتے، اس کو اس کی عقل مجبور کرتی ہے، اس کا نظریہ مجبور کرتا ہے، اس کی سوچ مجبور کرتی ہے۔ حالات بالکل بھی انسان کو مجبور نہیں کرتے، حالات کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں اور بدل بھی سکتے ہیں، لیکن ہم کرپشن، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، ہر طرح کی دنیا اور اپنی خرابیوں کا شکار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا اور دیکھا، لوگوں کے دھوکے، فراڈ کا شکار بھی ہوا۔ میں مشاہدہ کرتا رہا کہ جس معاشرے میں پیدا ہوا ہوں، یہاں دھوکہ، فراڈ، کرپشن، مفادات، چپلوسی، مادہ پرستی، شخصیت پرستی، مکار سیاست، یہ ایک عام سی بات ہے۔ میری امت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ڈوب رہی ہے۔ یہ مسئلہ صرف یہیں تک، ہمارے معاشرے تک محدود نہیں تھا۔ جب میں نے اسے بڑھ کر دیکھا، آگے نکل کر دیکھا، اسے باہر آ کر دیکھا، تو دنیا داری کا شکار ہو کر عہدے، دولت اور اقتدار کی لالچ میں پوری امت مسلمہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں جانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، ڈوب رہی ہے، گناہوں کا ماحول ہے۔ یہ مسئلہ مزید بہت بڑے حد تک بڑھتا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، حقائق ہمارے سامنے واضح نہیں ہو پاتے، اسلام کے بنیادی نکات کو ہم سمجھتے نہیں، اسلام کے
کانسیپٹ کو ہم نہیں سمجھتے، فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں۔ فرقہ واریت عام ہے پوری امت میں۔ اگر ہم اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھ جائیں تو فرقہ واریت پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم دنیا داری میں پڑھ کے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، مفادات، نفسی خواہشات، عہدے، دولت اور اقتدار کے پیچھے اندھے چند لوگ عوام کی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ دنیا کی لالچ نہ حق کو واضح کرنے دیتی ہے، دنیا کی لالچ میں نہ حق واضح شکل اختیار کرتا ہے اور نہ حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت غزہ اور فلسطین میں معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بھوک سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے۔ کشمیر عرصے سے ہندوستان کے ظلم و ستم کا شکار ہے اور اپنے حق کی تلاش میں ہے۔ اسلام دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا، انسانیت البتہ کہیں کہیں نظر آتی ہے، مگر بہت ناکافی ہے، ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ طاقت کے سامنے انسانیت بہت کمزور ہے۔ طاقت کو آپ نے ایک بڑی طاقت کو شکست دینی ہے تو اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن ہمارے حکمران دنیا داری کا شکار ہو کر عہدے، دولت اور اقتدار کے پیچھے اندھے ہو گئے۔ جس طریقے سے کوئی لڑکا، ایک انسان کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ مبتلا ہو کر پاگل ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے اس کے عشق کے۔ اسی طریقے سے ہمارے حکمران جن کو ہم نے ووٹ دیا یا جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، وہ دنیا داری کے عشق میں اس طرح مبتلا ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، حالانکہ دولت، عزت، شہرت سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دولت، شہرت اور اقتدار سے بہت بڑا دیتا ہے، بہت بڑا عطا کرتا ہے۔ ہمارے کئی پیغمبر جو حالات کی سختیوں سے گزرے، مصیبتوں سے گزرے، مسائل سے گزرے، انہوں نے دنیا داری کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، ہم صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ میں دنیا کے عہدے، دولت اور اقتدار سے بہت بڑا عطا کرے گا۔ یہ دنیا چند عرصے کی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اقتدار یہاں پہ رہ جانی ہے، دنیا یہیں پہ رہ جانا ہے، دولت یہاں پہ رہ جانی ہے۔ ان کو اس چیز کی عقل، شعور، سمجھ تھی، اور وہ اپنے عقل، شعور اور سمجھ کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ دنیا کے پیچھے، دنیا کی لالچ میں اندھے نہیں تھے کہ وہ دیکھ نہ سکیں۔ اگر دنیا کی لالچ کے پیچھے ہم اس طرح اندھے ہو جائیں گے، عہدے، دولت اور اقتدار کے پیچھے، مادہ پرستی کے پیچھے، شخصیت پرستی کے پیچھے، طاقت کے پیچھے ہم اس طریقے سے اندھے ہو جائیں گے کہ ان کے غلام بن جائیں گے، ہم کچھ بھی دیکھ نہیں سکیں گے، بالکل اسی انسان کی طرح جو کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے۔ تو ہماری عقل، شعور، سمجھ نہ ہماری کسی کام کی ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کی صلاحیتیں۔ ہمارے کئی نابغہ قسم کے لوگ بھی دنیا داری کا شکار ہو کر، دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر حق اور سچ کو نہیں دیکھ پاتے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، وہ یہودیوں اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور امریکہ کی ڈور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت ہمارے حکمران یہودیوں اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے یہ سب چیزیں دیکھ کے انتہائی دکھ ہوتا ہے، انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ناتواں سا انسان ہوں، اور لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں خاموش رہوں، میری انسانیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں چپ رہوں، میں کچھ کروں ہی نہ۔
میں ان لوگوں کے لیے، میں اپنی عوام کو خرابیوں، برائیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لیے کچھ نہ کروں۔ میں کشمیر کو دیکھ رہا ہوں، میں کشمیر کے لیے کچھ نہ کروں۔ میں فلسطین کو دیکھ رہا ہوں، میں فلسطین کے لیے کچھ نہ کروں۔ میں امت مسلمہ کو دیکھ رہا ہوں، میں امت مسلمہ کے لیے کچھ نہ کروں۔ یہ میری انسانیت گوارا نہیں کرتی، نہ میرا ایمان گوارا کرتا ہے کہ میری امت اس طریقے سے دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے اور میں دیکھتا رہوں۔ مجھے کھڑے ہونا چاہیے، مجھے اس کے لیے لڑنا چاہیے، مجھے جو عقائد ہیں ان کے اوپر سے پردہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے مجھے شروعات کرنی ہے اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے، جہاں کی عوام مشکلوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار ہے، جہاں کی عوام دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، کرپشن، ملاوٹ کا شکار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے، جہاں پہ حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر، اپنے عہدے اور اقتدار کی خاطر، اپنے ایجنڈے کی خاطر ہر قوم کا استحصال کر رہا ہے، معاشرے اور ملک کو لوٹ رہا ہے، معاشرے اور ملک کے خلاف کھڑا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ اس معاشرے اور ملک کے اوپر حکمرانی بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے خلاف بھی کھڑا ہے۔ ان بنیادی چیزوں کے اوپر ورک نہیں کیا جا رہا۔ میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں اندھا کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ اور وہ چیزیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، وہ چیزیں جو بنیادی اور ضروری چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت نہیں بدلتی، ہماری قوم کی حالت نہیں بدلتی، جس کی وجہ سے روپیہ گر رہا ہے، جس کی وجہ سے اقتصادی پرابلم ہے، معاشی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ملک اور قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، وہ چیزیں ختم نہیں کی جا رہی۔ جب وہ چیزیں ہی ختم نہیں ہوں گی تو کس طرح ممکن ہے کہ کوئی تبدیلی آئے؟ یہاں کے مشہور اپنی شہرت اور طاقت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے اقتدار کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چپ رہوں۔ میں تو کھڑا ہو گیا ہوں، حالانکہ کل تک میں یہ سوچتا تھا کہ میں شاید ان مسائل کے اوپر کھڑا نہ ہو سکوں۔ میں ابھی اپنے دکھوں، غموں، تکلیفوں کی چکی میں پس کر اتنی کمزوریوں کا شکار ہو گیا ہوں کہ اب شاید میں نہ کھڑا ہو سکوں۔ میں ہمت ہار چکا تھا، لیکن میرے اندر کچھ غیرت باقی تھی، کچھ ایمان باقی تھا، کچھ انسانیت باقی تھی۔ اسی انسانیت نے مجھے زور دیا، مجھے اندر سے آواز دی، مجھے تنگ کیا، مجھے ضد کیا، مجھے فورس کیا کہ میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا، میں کیوں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کیا، اپنی ذات کو پہچاننا شروع کیا اور اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کیا۔ اپنی بیولوجیکل، سائیکولوجیکل امپروومنٹ شروع کی، اپنی صحت کے اوپر ورک کرنا شروع کیا، اور میں نے عقائد کو پہچاننا اور دیکھنا شروع کیا اور اس کے اوپر ورک شروع کیا۔ آج میں اپنے پورے مسائل کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے، اور میں ان کے مسائل کا حل بھی رکھتا ہوں، اس کا نقشہ بھی جیب میں رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل کیسے ہوگا، ہمارا ملک کیسا ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا پورا نقشہ میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے دنیا میرے اوپر مذاق اڑائے، میرا مذاق اڑائے، میرے اوپر ہنسے، لیکن میں نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اپنا کام کرتے جانا ہے۔ جب بھی میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، میں نے اس وقت میں وہ نقشہ نکال کے دنیا کو دکھانا ہے۔ میں نے اس وقت عملی میدان میں قدم رکھنا ہے۔ میری بات کافی نہیں ہے بالکل، میں ویڈیو بناؤں، اور یہ بالکل بھی ناکافی چیز ہے۔ میں نے اس کو پروف بھی کرنا ہے، میں نے اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں وہ منہ سے نہیں کرتا ہوں، وہ اپنے عمل، اس کے لیے میں نے عمل بھی کرنا ہے، میں نے اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ میں نے اس کے لیے باقاعدہ پراپر تحریک بھی چلانی ہے۔ لیکن
मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ लोग खड़े हों, बजाय अब मेरे साथ कितने लोग खड़े होते हैं, कितनी लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूँ, अपनी आवाज़ पहुंचा सकता हूँ, और किस तरीके से लोग जो है मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपने अमली मैदान में कदम रखना है। लेकिन इस वक्त मैं ख़ुद से भी लड़ रहा हूँ, ख़ुद से भी जंग कर रहा हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी जंग है, क्योंकि मैंने उन बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, और मैं अपने माशरे के मसाइल का भी अहाता कर रहा हूँ। बहुत सारे हक़ाइक़ जो मेरे सामने हैं, और बहुत सारे हक़ाइक़ जिनको मैं मज़ीद स्टडी कर रहा हूँ। मैं अपनी हुकूमतों की तरफ भी देख रहा हूँ, मैं हर चीज़ के ऊपर नज़र भी रख रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आवाम एक नुक्ते पे जम हो। अब मैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं डेली एक मामूली सी वीडियो बना के डाल देता हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से उसके पीछे कोई वर्क नहीं करता, लेकिन मैं एक एक इस हद तक मैं अपना काम करता हूँ कि लोग एक नुक्ते पे जम हो सकें, वो देख सकें, वो समझ सकें, वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े होंगे, और हम न सिर्फ़ अपने मसाइल को हल करेंगे, और बहुत सारी हकीकतों को भी जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, और हम एक अज़ीम माशरा, अज़ीम मुल्क और अज़ीम ताकत बनाने में कामयाब हो पाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।